22 اگست 2016 کو کہ الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا. جو کہا لگایا تھا اس کے بعد کا ذکر نہیں کرتے کہ فوراً ہی اسی رات کو 2 لیٹر معافی نامے کے معذرت کے کہ کس کیفیت میں یہ کہا گیا ہے لکھے گئے. لیکن نہیں, اسے تو بیس بنانا تھا, ایک بہانہ بنانا تھا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا کسی نے بھی پوچھ لیجئے. کراچی میں ایک اجلاس ہوا تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ رابطہ کمیٹی کے اراکین فاروق ستار, خالد مقبول, انیس قائم خانی اور کمالو پوری رابطہ کمیٹی کی اور کراچی تنظیمی کمیٹی KTC کی نگرانی میں چھتوں پر گلیوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, چائنا کٹنگ کر رہے ہیں. تو میں نے کارکنوں کا ہنگامی اجلاس بلایا اور اس میں بتایا پوری رابطہ کمیٹی میری کرپٹ ہو گئی ہے, لوٹ مار میں لگ گئی ہے. تو کارکنان بہت غصے میں آئے اور اس دن بہت بڑا خون خرابہ ہو جاتا اگر میں چلا کے قسمیں دے کر ان کو نہ روکتا. یہ پوری جو آج حیدرآباد بیلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غدار حیدرآباد کے ہوں یا کراچی کے, یہ سب میرے گھر میں تھے, میرے گھر کے اندر داخل ہوئے اور پچھلے دروازے سے نکل کے گلیوں سے بھاگ گئی ہے کارکنان کا غصہ دیکھ کے. تو جب میرے علم میں یہ ساری باتیں آئیں اس وقت تک یہ فوج کے ہاتھوں بک چکے تھے, لیکن انتظار کر رہے تھے کسی موقع کا, کسی بہانے کا کہ کوئی بہانہ ہاتھ آئے. یعنی 30-35 سالوں کی وفاداری ایک شخص تو بدل سکتا ہے, 2 تو بدل سکتے ہیں, لیکن پوری رابطہ کمیٹی, تمام MNAs MPs ماں سوائے 1 2 3 کو چھوڑ کے وہ سب کے سب 22 کی رات تک وفادار رہے. رینجرز فاروق ستار سمیت سب کو گرفتار کر کے لے جائے اپنے ٹارچر سیلوں میں, وہاں لے جا کے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کیونکہ ٹارچر تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ دوسرے دن تو سب صحیح سلامت تھے 23 کی صبح اور سب گھروں پہ تھے. رات بھر رکھا اور جو پہلے سے منصوبہ بندی تھی اس منصوبہ بندی کے مطابق مجھ سے فاروق ستار نے پریس کانفرنس کر کے, خالد مقبول نے اور یہ پوری رابطہ کمیٹی نے, MNAs MPs نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو میں جن کے خلاف ایکشن لیتا رہا, کرپشن, بدعنوانی, یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہتے تھے, کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے, جن کے گھر, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, اور سب کو معلوم ہے جتنے MNAs MPs یہ آج حیدرآباد میں یہ جو ارب پتی کھرب پتی ڈیفنس اور کلفٹن میں رہ رہے ہیں اور جن علاقوں کے رہ رہے ہیں, چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں یا اندرون سندھ کے ہوں یا کراچی کے ہوں, ان میں سے کوئی بھی, اتنا کہوں گا, کوئی بھی اتنی مالی حیثیت کا نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات, اپنے گھر, اپنے خاندان کی بنیاد پر کونسلر کا الیکشن لڑ کر 10 بینر بھی بنا سکتا. اتنی استطاعت بھی نہیں تھی ان میں کسی کے پاس.